لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ عصر آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العالمین اس صورت میں ہمیں واضح طور پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بحیثیت بنی آدم کی کامیابی نہیں ہے بلکہ بحیثیت اللہ اور انبیاء کی اطاعت میں کامیابی ہے. والعصر اللہ کہتے ہیں مجھے زمانے کی قسم. مجھے اور آپ کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے، بلکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ زیادہ معاملات میں قسم نہ اٹھایا جائے. بات بات پہ قسم اٹھانا، قسم کھانا یہ کچھ اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ بار بار جو باتوں میں قسم اٹھائے اس کو اکثر لوگ جھوٹا سمجھتے ہیں اور جھوٹا ہونے کی علامت ہوتی ہے. آدمی انسان اس کا کردار اس کے لیے کافی ہے، اس کا عمل اس کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا حکم دیا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ. اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے انسان کو.
اور اللہ رب العالمین اس صورت میں قسم کھاتے ہیں والعصر، مجھے عصر کی قسم، عصر زمانے کو کہتے ہیں، میں اور آپ عصر رات دن کے آخری حصے کو کہتے ہیں، ظہر اور پھر عصر، اور عصر کے بعد مغرب، مغرب غروب سے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس عصر کی قسم میں زمانے کی قسم کھائی، والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ میں نے اگلے جمعے میں یہ بات کہی تھی کہ بعض علماء نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتے ہیں یا قسم اٹھاتے ہیں تو بندوں کی طرح، میرے اور آپ کی طرح وہ قسم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ایک چیز کی گویا گواہی اور شہادت دیتے ہیں، یعنی یہ گواہ ہے، والعصر زمانہ گواہ ہے، تم اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ اور قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کیا فرمایا، مقصد کیا فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان یعنی اللہ کی مخلوقات میں جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ جنات میں بھی دو قسمیں ہیں اور فرشتوں میں صرف ایک قسم ہے۔ فرشتے اللہ کی تقدیس و تعریف اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور اللہ نے فرمایا یفعلون ما یؤمرون، وہ عمل کرتے وہ جو انہیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے کبھی سورج کی بھی قسم کھائی، والشمس والقمر، اور یہ شمس اور قمر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے سورج کو چلنے کا، وقت مقررہ پر طلوع ہونے کا، غروب ہونے کا، تو وہ اسی عین اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے نظام دیا ہے۔ والعصر، مجھے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زمانے کی گواہی، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان بحیثیت انسان کے خسارے میں ہے۔ ایک مسلمان بھی کھاتا پیتا ہے، ایک مسلمان بھی کماتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے کھانا پینا، اور ایک ہندو کی بھی ضرورت ہے کھانا پینا، ایک مجوسی کی بھی ضرورت ہے کھانا پینا، اور ایک یہودی اور نصرانی کی بھی ضرورت ہے کھانا پینا، ایک تہریہ کی بھی ضرورت ہے کھانا پینا۔ یہ بحیثیت انسان فرمایا کہ کامیاب نہیں ہے۔ ہاں، اسی انسانیت میں کامیابی کے لیے اگر اللہ نے معیار بیان کیا ہے، میرے اور آپ کے لیے اور انسانیت کے سب کے لیے اللہ نے روز اول سے لے کر کے خاص کر قرآن پاک میں اللہ نے اس کا معیار بیان کیا کہ انسان وہ کامیاب ہے کہ ایمان لے آئے۔ آمنو ایمان، اور ایمان کے معنی ہیں یقین کے۔ ایمان انسان کا مضبوط بھی ہوتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے۔ جیسے انسان غذا کھا لیتا ہے تو اس کا بدن توانا ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کھانا نہیں ملتا تو کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔
تو انسان بحیثیت انسان کے ہی کامیاب نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ ایمان نہ لائے، اور ایمان بھی اللہ کو وہ محفوظ ہے جو کامیاب ہو۔ یہاں سنت نہیں پڑے گی، یہ راستہ ہے۔ اور ویسے مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی دین کی بات ہو رہی ہو پھر اس میں اجتماعی عمل میں شامل ہو جائے۔ لوگ آتے ہیں مسجد کے آخری صف میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنے لگے۔ یہ آخری صف گویا مسجد کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور راستے کو روکنا خواہ وہ شارع عام پہ ہو یا محلے کے اندر ہو یا ایک گاؤں کے اندر ہو، راستہ روکنا نہیں چاہیے۔ اور بعض لوگ اس میں نیکی کے ذریعے سے بھی گناہ کماتے ہیں۔ راستے کے اندر آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، گزرنے والے کو وہ جہاں مسلمان کی شایان نشان نہیں ہے، ایمان کے شایان نشان نہیں ہے۔ اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے متصل رمضان مبارک آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اس میں ہمیں برکت نصیب فرما اور رمضان مبارک نصیب فرما۔ میں ایک دفعہ جوانی تھی، حج پہ گیا، اور آپ کتابوں میں پڑھیں گے کہ حرم بیت اللہ میں سب سے بڑا ثواب اجر جو ہے وہ طواف کا ہے، کیونکہ ہر جگہ آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو سوائے بیت اللہ کے کہیں نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دین کو سمجھنے کے لیے اکابر کے سامنے دوزانو ہونے کے لیے کیلا اور گزارا بھی نہیں ہے۔ مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے بڑے ہمارے بزرگ عالم دین، میں کہا میں طواف کرا تو کر لیں، لیکن حج آنے والا ہے اور قریب دن ہے، اس میں اپنی توانائی کو قائم اور باقی رکھیں۔ یہاں سب سے بڑا مقصد حج ہے، اور حج اگر توانائی اور صحت کے ساتھ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی اور نعمت کیا ہے۔ اور اگر آدمی یہاں طواف کرتا ہے اور طواف کے ذریعے اپنے آپ کو تھکا دے اور پھر حج میں جا کر کے وہ خوش دلی اور توانائی کے ساتھ وہ حج نہ ادا کر سکے تو یہ نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک اصل مہینہ ہے عبادات کا، اور اس کے لیے تیاری کرتے تھے۔ شعبان میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ جتنے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا اس کا تعلق رمضان مبارک کے ساتھ، جیسے ہم جلدی آئے اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، مقصد ہمارا 2 رکعت نماز فرض ادا کرنا ہے، اس کے لیے ہم پہلے سے آ کر کے ایک ماحول بناتے ہیں، اور ان 2 رکعت کے لیے ہم اپنا ایک توانائی میں اضافہ کرتے ہیں، ماحول اور ذہن اور یکسوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان سے ساتھ متصل شعبان سے متصل رمضان ہے، اور رمضان مبارک میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا۔ رمضان کی اصل عبادت جو ہے وہ صیام ہے، روزے رکھنا ہے، اور یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے سال میں 1 مہینے ان روزوں کو فرض کیا ہے، اور باقی آپ شعبان میں روزے رکھتے تو یہ نفلی روزے رکھتے۔ آپ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھتے، یہ نفلی روزے رکھتے۔
اور نفل کا معنی ہے اضافہ کے اضافی اعمال، ان کا فضائل الگ الگ ہیں، بہت ہر عبادت کے فضائل الگ الگ اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے۔ اور رمضان مبارک میں بھی آپ اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان پہلے 15 دنوں میں خوب روزے بھی رکھ لے، محنت بھی کرے، اور آخری 15 دنوں میں تھوڑا سا اختیار کر کے اس نیت کے ساتھ کم محنت کرے کہ مجھے آگے رمضان مبارک کا روزہ رکھنا، یہ بھی اجر و ثواب ہے، یہ نیت کرنا بھی اجر و ثواب ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ مجھے ٹھیک ہے روزہ تو میں رکھ سکتا ہوں، صحت میری ٹھیک ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے اور مجھے فرض روزے رکھنے ہیں، اس لیے میں اگر نفلی روزے آخری مہینے کے شعبان کے آخری دنوں میں روزے نہ رکھوں تو میری توانائی باقی رہے گی، تو یہ اس میں بھی اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ سب سے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان رمضان مبارک کے ساتھ ملا ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان میں اللہ رب العالمین انسانوں کے میرے وہ لوگ جو پیدا ہونے والے ہیں آئندہ سال میں، ان کی ایک تجویز کر دیتے ہیں 15 شعبان کو، ان کی تجویز ہو جاتی ہے، اور پھر لیلۃ القدر کی رات وہ تجویز شدہ فیصلہ اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ شعبان میں جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں تو میں روزے سے رہوں، میں عبادت میں قیام سے رہوں، اور فرمایا کہ اسی شعبان کی 15ویں رات قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو قیام کرو اور دن کو روزے رکھو۔ رات کو 15 شعبان کی رات کو، یعنی 14ویں دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے یہ 15 شعبان کی رات ہے، تو اس میں رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، دن کا روزہ رکھو۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ اب اتنا ہی اللہ نے فرمایا، اور اس سے آگے یہ ثبوت کہیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس رات کو اتنی رکعتیں پڑھو، اس نیت کے ساتھ پڑھو، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، عمل کیا، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے، اور نہ اولیاء امت میں اس کا الگ اہتمام نہیں جو آج کل ہم بعض کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں جماعت ہو جائے، فلاں اہتمام ہو جائے۔ یہ سب کوئی سچی اور صحیح روایات نہیں ہیں، ان پر ضروری نہیں کہ عمل کیا جائے۔ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، کھڑے ہونے کا مطلب یہ کہ قیام کرو، جاگو، بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے آپ رکعت نماز پڑھیں، صلاۃ حاجات پڑھیں، صلاۃ کوئی اور حاجات پڑھیں، یا آپ کوئی بھی نماز پڑھیں، اس کو خوب کھڑے ہو جاؤ اور آپ بیٹھ جائیں، اور اس میں آپ دعا مانگیں، اس میں آپ تسبیحات پڑھیں، اس میں آپ درود شریف پڑھیں، اس میں آپ قرآن پاک کو کھول کر تلاوت کریں۔ یہ رات کی عبادت کے لیے کھڑا ہونے میں شمار ہے سب سے، اس کے لیے تخصیص کوئی نہیں تھی۔ اس رات کو یہ تو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تنہائی کی رات ہے، اور فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ کی ذات خود آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، یعنی آسمان دنیا پر میرے اور آپ سے قریب آ جاتے ہیں، انسانوں کو قریب آ جاتے ہیں۔ اللہ دور رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ عرش قریب پر رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے اور آپ کو ترغیب اور ہمیں ایک شوق پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہمارے قریب آ جاتی ہے اور آسمان دنیا سے اللہ کی ذات یہ آواز دیتی ہے کہ اس رات میں کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، گناہوں کی معافی مانگنا ہے کہ میں اسے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کوئی ہے پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، کوئی ہے رزق میں مشکلات میں مبتلا جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کر دوں۔ یعنی یہ رات ایک اس طرح کی رات ہے کہ اللہ کی طرف سے دین کے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ خود بلا رہا ہے کہ میرے پاس آؤ اور لیتے جاؤ۔ تو علماء امت نے لکھا ہے کہ بخشش اس کی ہوتی ہے جو مانگتا ہے، رات عطا اس کو اللہ کرتے ہیں جو مانگتا ہے اللہ سے، جو نہیں مانگتا وہ محروم رہتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ بخشش کی رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب میں قبیلہ بن کلب کے ساتھ کلب کی مثال دی جو بکریاں پالتے تھے، بہت زیادہ بکری شوق تھا، پالتے تھے، ذریعہ معاش ذریعہ تجارت تو ان کے یہی تھے، اور پھر ان بکریوں کی مثال نہیں دی بلکہ فرمایا جیسے بنو کلب کی بکریوں کے بال، ان بالوں کی تعداد اتنے لوگوں کو اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ گویا ایک انسان ان بالوں کو نہیں گن سکتا تو اللہ بھی اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جن کی تعداد ہی گنی نہیں جا سکتی، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی جاگے تو صحیح۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس طرف نہیں آتے، ہمارا شوق یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دن آتش بازی کرتے ہیں، آتش بازی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور پتہ نہیں مسلمانوں میں یہ کب سے رواج آ گیا ہے، کہتے ہیں مجوسیوں کی رواج تھا، ہم نے لے لیا ہے یہ رات آتش بازی کی رات ہے۔ اتنی آتش پٹاخے اور اتنے آوازیں آتی ہیں کہ انسان کی سکون بھی نہیں رہتا، اور یہاں کوئی نہیں بولتا، یہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایک شیطان کو راضی کرنے کے لیے کام۔ اللہ نے تنہائی میں بلایا ہے کہ مجھ سے مانگو، اور ہم اجتماعات کرنا شروع کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا کام ہی ہے کہ ہر کام میں انسان کو وہ غلطیوں کی طرف لے جائے اور گناہوں میں مبتلا کر دے، ہر وقت میں۔ ہم جب آذان کے لیے نماز کے لیے آتے ہیں تو نیکی کے لیے آتے ہیں، شیطان یہاں بھی رکاوٹ ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان دو گے شیطان بھاگ جائے گا۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہو پھر شیطان آ جاتا ہے، وضو میں گڑبڑ کراتا ہے، تکبیر اولیٰ میں گڑبڑ کراتا ہے، تو فوراً ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ شیطان کے لیے اعوذ باللہ پڑھو تاکہ وہ بھاگ جائے۔ تو شیطان کو اللہ نے کام یہی دیا اور ہمیں یہ کہا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں
کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی چھپی بات نہیں کرتا ہوں۔ ان الشیطان لکم عدو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دشمن۔ فاتخذوہ عدوا، دشمن کو دشمن سمجھو، دشمن کو دوست مت سمجھو، وہ دشمن ہے اور دشمنی کرے گا۔ اللہ نے اسے میری اور آپ کی رگ و پے میں صلاحیت کی طاقت دی ہے اور وہ ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان جب یہ محنت کرتا ہے اور ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور جب یہ گمراہ ہوا تو اس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں میں اکثر کو گمراہ کروں گا اور تیرے لیے کوئی شکر گزار بندہ نہیں ملے گا، بہت کم، اللہ تعالی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تو ان کو گمراہ کرے گا تو میں بھی انہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد شیطان جب لگا رہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو انسان ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ہاں توبہ جب کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیطان ہاتھ ملتا ہے کہ کتنی محنت میں نے کی اور کتنا اس انسان کو میں نے گناہگار بنایا، اور 2 لفظوں میں اس نے میری ساری محنت کو ضائع کر دی۔ تو کہہ رہے میں نے بھی ایک چال سوچ لی کہ یہ توبہ ہی نہ کرے، میں نے اس کو بدعات پہ لگا دیا، حرافات پہ لگا دیا اور ان چیزوں پہ لگا دیا جو عبادت نہیں ہے، یہ ان کو عبادت سمجھ کے کرے گا۔ ہم کہتے ہیں شب برات ہوئی اور اس میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ جب ہم آتش بازی کو عبادت سمجھیں گے تو ہم توبہ کریں گے، ہم تو اس میں اضافہ کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں نے بھی ان کو بدعات میں لگا دیا، اور اس طرح کے بہت سارے بدعات، حلوہ کا رواج آ گیا ہے، اور قبرستانوں میں چراغاں اور وہاں میلے، اس طرح لوگ جاتے ہیں قبرستانوں میں کہ وہاں بے حیائی کا کیا حال ہوتا ہے۔ کیا وہاں خوف خدا نہیں بن جاتا؟ حضور نے اجازت دی کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان سے، لیکن جایا کرو قبرستان، اور وہاں قبرستان میں تمہیں یہ ایک فکر نصیب ہوگی موت کی اور اپنے قبر کی تیاری کی۔ لیکن آج کل کے ماحول میں امت کے مسلمان جب قبرستان میں چراغاں کرتے ہیں، راستہ بناتے ہیں، اور پھر خواتین اور مرد جس انداز سے جس بے حیائی کے ساتھ جاتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہے، لیکن اس کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ جب ہم عبادت سمجھ کے کریں گے تو کبھی بھی توبہ نہیں کریں گے۔ شیطان نے کوئی ہماری توبہ کا راستے کے لیے بدعات کو ایجاد کیا ہوا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، ایمان لے آؤ، ایمان کے معنی یقین لے آؤ اللہ کی ذات پر اور اس کے احکامات پر، وعملوا الصالحات، اور عمل میں لگ جاؤ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع میں اعمال کرو۔ اگر یہ 2 عمل کرو گے، آمنوا وعملوا الصالحات، اور تیسرا عمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ انسان خسارے سے بری و ذمہ ہو گیا، اور یہ اصل انسان ہے، ورنہ شکل و صورت سے انسان نہیں بنتا، اور اخلاق اس میں نہیں ہے، اللہ کی عبادت نہیں ہے، مخلوقات کے حقوق کو ادا نہیں کرتا۔ تو ایک آدمی حرام چیز کو لا کر کے ایک حلال چیز کو بھی حرام طریقے سے لاتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ شعبان اور پھر رمضان المبارک کا یہ سیزن ہمیں اللہ دے رہے ہیں، اس کی قدر کرو، اس کی اہمیت کو جانو، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو اور معافی کراؤ۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔